کشمیر بنیادی طور پر انفنش ایجنڈا آف دا پارٹیشن ہے۔ 1948 اور 1965 کی جو جنگیں ہوئی ہیں، کیا اس کی وجہ بھی مسئلہ کشمیر ہے؟ جی بالکل۔ مودی نے الیکشن لڑنا تھا پہلی دفعہ پرائم منسٹرشپ کا، اس کا سب سے آخری نقطہ تھا مقبوضہ آزاد کشمیر پر حملہ اور شمالی علاقہ جات پر قبضہ۔ انڈیا کہتا ہے کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، کیا یہ اندرونی معاملہ ہے ان کا؟ نہیں، آپ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی سے نہیں پوچھ لیتے، اس وقت یہ کہنا قابل از وقت ہے کہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکہ ان کو ہتھیار دے رہا ہے، جی بالکل، چائنا ہمیں ہتھیار دے رہا ہے اور اپنے ہتھیاروں کا جی بالکل، یہی تجربہ ہو رہا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حضرت راج اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میٹرز۔ ناظرین، 5 اگست تاریخ انسانی کا ایک سیاہ دن ہے۔ اس دن مقبوضہ کشمیر کو ایک فوجی چھاونی، ایک فوجی جیل، ایک قید خانے میں بدل دیا گیا۔ انڈیا نے ایک ایسا اقدام کیا جس کے بعد ہم اس کو نہیں بھول سکتے، اور نہ پاکستانی بھول سکتے ہیں، نہ تاریخ انسان جو پوری دنیا میں موجود ہیں، مہذب دنیا کے لوگ موجود ہیں، اس کو بھول نہیں سکتے۔ انڈیا نے 370 اپنے آئین کے 370 آرٹیکل کو ختم کیا۔ اس کے بعد ایک نئی بیچ چڑھی، نیا معاملہ ہوا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے۔ آج تک مقبوضہ کشمیر کے لوگ ایک قید خانے میں رہ رہے ہیں، تکالیف میں رہ رہے ہیں۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے، مسئلہ کشمیر پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب منیب حق صاحب، جن کا صحافت میں تقریباً 30 سال کا تجربہ ہے، انٹرنیشنل معاملات پر ان کی نظر ہے، عالمی امور کے ماہر ہیں۔ جناب منیب حق صاحب، خوش آمدید سر۔ بہت شکریہ اظہر بھائی آپ کا اسٹوڈیو میں بلانے کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میٹرز جو ہے اپنے نام کی طرح جو ہے وہ جو جن ایشوز پہ مختلف شخصیات کو بلواتا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کا چینل جو ہے انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا سر، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پاکستان جو مسئلہ کشمیر ہے۔ یہ مسئلہ کشمیر اصل میں ہے کیا؟ یہ دو طرفہ مسئلہ ہے یا فریقی مسئلہ ہے؟ دیکھیں اظہر، شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے تھوڑا سا پس منظر بیان کرنے کا موقع دیا۔ کشمیر بنیادی طور پر انفنش ایجنڈا آف دا پارٹیشن ہے۔ دیکھیے، جس وقت 3 جون 47 کو پارٹیشن پلان اناؤنس کیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ وہ ریاستیں، ہندوستان میں برٹش انڈیا میں 562 ریاستیں تھیں، جی کہ وہ ریاستیں جہاں آبادی کا اکثریت جس مذہب سے تعلق رکھتی ہے، وہ نوزائیدہ ریاست پاکستان میں رہنا چاہیں تو پاکستان میں رہ سکتی ہیں، اور اگر وہ انڈیا میں رہنا چاہیں تو انڈیا میں رہ سکتی ہیں۔ صحیح۔ اور اس اصول کا اطلاق انفارچونیٹلی کشمیر پر نہیں کیا گیا۔ کشمیر کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آبادی جو تھی وہ مسلمان تھی، ہائیلی تھکلی پاپولیٹڈ مسلم ایریا، اور کشمیر از اے جگولر وین آف پاکستان۔ پاکستان کے جو سارے دریا ہیں وہ سارے کشمیر سے آتے ہیں، اور دریا جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی شارگ ہوتی ہے جس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ جی بالکل۔ اور پانی جو ہے کشمیر از بیسیکلی اٹس اے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ پلس واٹر ڈسپیوٹ بوتھ۔ اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں کشمیر کے۔ ہم نے اس کو ایک زمین کا جھگڑا ہی بنا کے پیش کیا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اگر ہندوستان ہمارا پانی بند کر دے گا تو کیا ہے۔ واپس میں آتا ہوں کہ جس وقت پارٹیشن پلان اناؤنس ہوا تو اس وقت کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن 14 اگست 1947 کو پنڈت جواہر لال نہرو نے جب دیکھا کہ اگر کشمیر پاکستان کے پاس چلا گیا، اور انگریز اس کے ساتھ بالکل ان کا جو گینگ پارٹنر تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی، اور اس وقت کا جو انگریز کمانڈر ان چیف تھا فرینک بیسروی اور جنرل گریسی، یہ سب گینگ پارٹنر تھے ان کے، نہرو کے۔ انہوں نے مہاراجا جو اس وقت کا مہاراجا کشمیر تھا ہری سنگھ، اس کو شیشے میں اتارا اور اس کو کہا کہ آپ اگر انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہمارے ساتھ سائن کر لیں تو ہم آپ کی مدد کی پوزیشن میں ہوں گے۔ صحیح۔ دیکھیے، اگر آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کرے گا تو کیا آپ کو حق نہیں ہے کہ لبریٹ کرائیں اس کو، آپ اس کے خلاف مزاحمت کریں؟ پاکستان نے بالکل ٹھیک مزاحمت کی۔ پاکستان نے قبائلی لشکر تیار کر کے وادی کشمیر کی طرف بھجوایا، جو کشمیر کے ایئرپورٹ سے چند کلومیٹر دور رہ گیا تھا، اور وی ور اباؤٹ ٹو کیپچر کشمیر، لیکن انفارچونیٹلی اسی دوران ہندوستان نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن الحاق کشمیر جو ہے وہ مہاراجا سے انڈیو پریشر سے سائن کروا لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی فوجیں اتار دی۔ دیکھیے، جس اصول کے تحت پاکستان ہندوستان کا قیام عمل میں آیا تھا، اس اصول کے تحت ڈنڈی ماری گئی مسئلہ کشمیر کے لیے۔ اب جس وقت ہندوستان نے اپنی فوجیں اتار دی تو اس نے پاکستانی قبائلیوں کے قدم روک دیے،
اب یہ لڑائی جو ہے وہ تقریباً اکتوبر 47 سے جنوری 49 تک چلی ہے، تا وقت کہ پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے وہ بساط خود ہندوستان سلامتی کونسل گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ حالات نارمل ہوتے ہی وہاں رائے شماری کروائی جائے گی اور ہندوستان جو ہے وہ بالکل رائے شماری کرائے گا۔ اچھا، اب وہ دن اور آج سر اس سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ 1948 اور 1965 کی جو جنگیں ہوئی ہیں، جی میں اس طرف آ رہا ہوں میں لیٹ می کمپلیٹ 1900 جس وقت یہ اب ہم کہتے ہیں نا کہ ہندوستان اب گیا ہے یہ اس جنگ میں، لیکن ہندوستان پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے میں بھی گیا تھا اور ہندوستان نے وعدہ کیا تھا کہ رائے شماری کروائی جائے گی، لیکن وہ دن اور آج کا دن ہندوستان نے کبھی رائے شماری کی بات نہیں کی۔ تو یہ کہنا کہ ہندوستان کبھی اسی مسئلہ کشمیر کا مسئلہ لے کے نہیں گیا تھا، بالکل تاریخ کو مسخ کرنے کا مطابق ہے۔ سب سے پہلے پنڈت جواہر لال نہرو لے کے گئے تھے اور اب جس وقت مودی مشکل میں آئے تو وہ بھی ہو گئے۔ یہ 1948 اور 1965 کی جو جنگیں ہوئی ہیں، کیا اس کی وجہ بھی مسئلہ کشمیر ہے؟ جی بالکل، دیکھیے 1948 کی جنگ جو تھی وہ تو ٹوٹلی کشمیر وار تھی، اور یہ صرف مقبوضہ کشمیر اور اسی دوران ہم نے اچھا اس جنگ میں پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات تھے جو ہسٹوریکلی کشمیر کا حصہ ہیں وہ پاکستان کا حصہ بنے، ٹھیک ہو گیا، اور پاکستان کو یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیے گئے، پاکستان نے خود عذاب کرائے بائی یوز آف فورس۔ کچھ تو قبائلی حضرات تھے، کچھ اس وقت کی جو ہماری فوج تھی جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بکھری پڑی تھی سارے ہندوستان میں، تو اس نے بھی اپنا رول ادا کیا اور ہم نے تقریباً 32,000 مربع میل کا علاقہ آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات کا آزاد کروایا۔ اور کشمیر کی جو بنت ہے وہ میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ 52% ٹیریٹری جو ہے وہ اس وقت انڈیا کے پاس ہے، 32,000 مربع میل جو ہے اس وقت پاکستان کے پاس ہے، جبکہ 16% لداخ کا کچھ حصہ چائنا کے پاس ہے۔ پہلے کشمیر جو تھا دو طرفہ معاملہ تھا، لیکن پچھلے کچھ برسوں سے چائنا ایمرجز ایز اے پوٹینشیل پارٹنر ان دس ڈسپیوٹ۔ یہ اب مسئلہ اب دو طرفہ نہیں رہا، یہ سہ فریقی ہو گیا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹرائی پارٹائی ڈسپیوٹ۔ اب مسئلہ کشمیر کا کوئی بھی حل ہوگا وہ چین کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ 48 کی جنگ ہوئی، اس کے نتیجے میں جنوری 49 میں سیز فائر ہوا، اس سیز فائر میں وعدہ کیا گیا کہ جی پلیبسائٹ کرایا جائے گا، اور پلیبسائٹ نہیں ہوا۔ پھر آپ نے بات کی 65 کی، دیکھیے 65 کی جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی رن آف کچھ سے۔ رن آف کچھ بدین اور بھارتی ریاست گجرات کے درمیان ایک دلدلی علاقہ ہے جس کی علاقے کی ملکیت کے بارے میں پاکستان اور ہندوستان میں تنازع تھا۔ پاکستان اس وقت سیٹو سینٹو کا رکن تھا اور پاکستان نے اس وقت امریکن اسلحہ حاصل کیا، انڈیا انفارچونیٹلی چائنیز کیمپ میں تھا، انڈیا کے پاس ویسا جدید اسلحہ نہیں تھا، تو پاکستان نے پٹائی لگائی رن آف کچھ میں انڈین آرمی کی، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے۔ اس وقت کے وزیر تھے لال بہادر شاستری، انہوں نے کہا کہ ہم اب اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے۔ اچھا، وہ بالکل انہوں نے اپنی مرضی کا محاذ کھولا کہ انہوں نے 6 سپٹمبر کی صبح کشمیر، لاہور، سیالکوٹ پر اور وزیر آباد پر سائملٹینیسلی اٹیک کیا، 3 اطراف سے حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں جو اس موضوع پر میں نے کچھ مختلف شخصیات سے بات کی جنہوں نے 65 وار میں حصہ لیا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ اخنور سے 3 کلومیٹر دور تھے تو آپ نے رش کیوں نہیں کیا؟ تو جن فیض چشتی تھے، ان سے کچھ سال پہلے 8-10 سال پہلے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم بتاؤ کہ کشمیر لینا ضروری تھا کہ لاہور بچانا ضروری تھا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ 65 وار میں لیفٹنٹ کرنل تھے اور 200 توپیں انہوں نے اخنور پر حملے کے۔ اخنور تحصیل ہے جموں کی، جو اگر آپ تحصیل اخنور پر قبضہ کر لیں تو آپ جموں کا اور وادی کا رابطہ کاٹ سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے 1 سپٹمبر کی صبح کو حملہ کرنا تھا، لیکن ہمیں کہا گیا کہ وہ ڈیلے کر دیا جائے حملہ، لیکن ڈیورنگ دا مین ٹائم انڈیا نے ہم پر لاہور پر حملہ کر دیا۔ جب وہ لاہور پر حملہ ہوا تو ہمیں وہ 200 توپیں میں نے اخنور سے واپس بلوائیں لاہور کے دفاع کے لیے، اور اس وجہ سے ہم کشمیر نہیں لے سکے۔ تو کشمیر از دا مین کاز آف کنٹینشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ان 48، ان 65، ان 71 اور اب تک ہے۔ کشمیر کا انڈیا کہتا ہے کہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ وہ تو یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ بھی ہمارا حصہ ہے۔ یہ کس کی شہرگ ہے، کس کا اٹوٹ انگ ہے؟ اور اب چائنا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی شامل ہو رہا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ 2014 میں جس وقت مودی نے الیکشن لڑنا تھا پہلی دفعہ پرائم منسٹرشپ کا، تو انہوں نے جو انتخابی ایجنڈا اپنا تشکیل دیا تھا اور الیکشن مینیفیسٹو اور پروگرام تشکیل دیا تھا، اس کا سب سے آخری نقطہ تھا مقبوضہ آزاد کشمیر پر حملہ اور شمالی علاقہ جات پر قبضہ۔
وہ رام جنم بھومی، بابری مسجد، ایبولیشن آف آرٹیکل 370، یہ سب اس کے شاخسانے ہیں. انہوں نے ہر چیز پر عمل کر لیا ہے. اور آخری جو تھا وہ ان کا جو ایجنڈا تھا وہ یہی تھا. تو یہ کہنا کہ وہ آج کے بات کی یہ جو کچھ آج ہوا ہے، مئی میں جو کچھ ہوا ہے، 6 تاریخ کو ہوا، 7 تاریخ کو ہوا، یہ سب فالس فلیگ آپریشن ہیں جو چٹی سنگھ پورہ سے شروع ہوئے ہیں 2000 سے اب تک وہ چل رہے ہیں. اور پہلگام اس کا آخری جو ہے وہ نہیں ہے. پہلگام کے بعد بھی کئی ابھی آل فالس فلیگ آپریشن ہو گئے، اور ابھی وہ کہتے ہیں آپریشن سندور ختم نہیں ہوا. ان کی خواہش ہے کہ ہم جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر قبضہ کر کے پاکستان کا جو سی پیک کا راستہ ہے وہ بند کر دیں، تاکہ پاکستان کو چین کو ساتھ ایکسیس نہ مل سکے. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس وقت تک دیکھیے پاکستان اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنا سکتا ہے جس وقت ہمارا چائنا کے ساتھ تقریباً کوئی 520 کلومیٹر کا بارڈر ہے. زنجیانگ جس کو اردو میں سنکیانگ کہتے ہیں اس کے ساتھ. یہ جو پاکستان کا سی پیک ہے یہ چین کا شہر جو زنکیانگ کا حصہ، زنجیانگ کا حصہ، کاشغر اور ارومچی کو انٹرلنک کرتا ہے. یہ ہماری جو ہے وہ سی پیک وہاں جاتی ہے. یہ چائنا کے لیے، یہ انڈیا کے لیے موت کا پیغام ہے. اگر پاکستان چائنا کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کنیکٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان 1.5 ارب سے زائد کی مارکیٹ کے ساتھ بزنس کر سکے گا. اس کے بعد پاکستان کو خطے میں شاید اس طرح انڈیا کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اب یہ ایک گلوبل بیٹل بن گئی ہے، گلوبل وار بن گئی ہے، کوئی چھوٹی لڑائی نہیں ہے. اب اس میں امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے، ان کی بھی کوشش ہے کہ نہ ہو. بلوچستان کے جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، KP کے جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ سب اسی کا شاخسانہ ہے. چلے منیب صاحب، ہم اس طرف تو بعد میں جائیں گے اور بعد میں ہماری ظاہر گفتگو بڑھے گی تو چیزیں ہم دیکھیں گے. لیکن اس وقت آپ مجھے بتائیے گا کہ جو معاہدہ تاشقند ہوا، شملہ معاہدہ ہوا، اس میں کیا پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا گیا، انڈیا کو فائدہ ہوا یا پاکستان کو فائدہ ہوا؟ دیکھیے یہ آپ نے معاہدہ یہ دونوں معاہدے تھے کیا؟ یہ بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا. دیکھیے جو معاہدہ تاشقند تھا 65 وار کے بعد سوویت یونین نے، سوویت یونین کے اس وقت صدر تھے الیکسی کوسیجن نے یہ پیشکش کی ایوب خان کو اور ان کے انڈین کاؤنٹر پارٹ کو، لال بہادر شاستری کو، کہ آپ تاشقند آئیں. ازبکستان کا کیپٹل ہے تاشقند، آپ آئیں، ہم آپ کی نیگوسیشنز کرواتے ہیں آپس میں. ایوب خان نے اس کال کو لبیک کہا، انڈیا نے بھی اس کال کو لبیک کہا. تو تاشقند میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا جس ایگریمنٹ میں کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر کا حل دونوں ملک جو ہے وہ باہمی رضامندی سے تلاش کریں گے. اور انفارچونیٹلی اس معاہدے میں ایک لفظ، کچھ لفظ ایسے ڈالے گئے ایوب خان کے جس وقت اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے اختلاف کیا. وہ یہ لفظ تھا کہ the Kashmir issue should be solved without resorting to arms. بھٹو نے کہا ایوب خان کو کہ سر یہ لفظ نہ شامل کریں، لیکن ایوب خان بزد رہے کہ نہیں یہ لفظ شامل کرنے پڑیں گے کیونکہ اس کے بغیر شاستری نہیں ماننے کو تیار تھے. خیر وہ ان لفظ کے ساتھ ہی معاہدہ شامل ہو گیا. اس معاہدے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں درہ حاجی پیر، جس پر انڈین آرمی نے قبضہ کر لیا تھا، ایک بہت عام اسٹریٹجک ہائی وے ہے، وہ اسٹریٹجک پلیس ہے وہ ہم نے واپس لے لی. رائٹ. اچھا کارگل بھی انڈیا نے 65 میں فتح کر لیا تھا، لیکن معاہدہ تاشقند ان کو واپس کرنا پڑا. معاہدہ تاشقند جو تھا وہ پاکستان کے کوئی اتنا خلاف نہیں تھا. لیکن آپ نے بات کی شملہ معاہدے کی. شملہ معاہدہ اس وقت ہوا جس وقت پاکستان ایک بہت مشکل میں تھا اور پاکستان کا آدھا ملک جو تھا وہ دلخت ہو چکا تھا، اور پاکستان ایک قیدی کے طور پر، چونکہ ہمارے 90,000 فوج جو تھی وہ انڈیا کی قید میں تھی. تو بھٹو صاحب نے یہ معاہدہ اس حیثیت میں کیا، انہوں نے اپنے قیدی بھی چھڑا لیے. ویسٹ پاکستان کا جو 5,000 برمیل کا علاقہ تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا. لیکن کرگل جو انڈیا نے 65 میں فتح کیا تھا وہ 71 میں بھی فتح کیا، لیکن کرگل کا علاقہ جو کہ اب ہندوستان کے پاس ہے انہوں نے واپس نہیں کیا تھا. رائٹ. تو اس حوالے سے کچھ ایسے علاقہ انہوں نے لے لیا، ایسے اسٹریٹجک ہائٹس، ایسی پہاڑی چوٹیاں انہوں نے لے لی جو آج ان کے بہت کام میں آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے اب، لیکن جو کہ پاکستان کی پوزیشن اس وقت شملہ معاہدے میں اتنی میزریبل تھی کہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید وہ معاہدہ بھی نہ ہوتا. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ 72 سے 84 تک معاملہ ٹھیک رہے. لیکن جس طرح ہی افغانستان میں سوویت یونین آیا، سوویت فوجیں آئیں، تو انڈیا نے آگے بڑھ کر سیاچن گلیشیئر پر قبضہ کر لیا. تو انڈیا کو صرف ایک موقع کی تلاش رہی اور ہمیشہ انہوں نے موقع جو ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھایا. اس دفعہ بھی یہی ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی جب موقع ملتا ہے ہندوستان جو ہے وہ کوئی ایگریشن سے، نیکڈ ایگریشن سے باز نہیں آتا.
صحیح ہو گیا سر. اب چلتے ہیں 5 اگست کی طرف. آ جائیے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 5 اگست ایک سیاہ دن ہے. جی. اس 5 اگست کو ہوا کیا؟ دیکھیے 5 اگست سے پہلے میں 2014 میں جس وقت مودی نے اپنا پہلا الیکشن لڑا تو انہوں نے جنوری 2014 میں ایک منشور بنایا. وہ منشور یہ تھا کہ ہم جس جگہ بابری مسجد تھی اس کو شہید کر کے وہاں رام کا مندر بنائیں گے. وہ انہوں نے بعد میں بنایا بھی. اور ابالیشن آف 370 آرٹیکل جو ہے تو اس کو ختم کریں گے اور کشمیر کو ہم مسئلہ کشمیر حل کریں گے. ہندوستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس نے کیا. اچھا ہندوستان نے چلاکی کیا کی؟ دیکھیے آپ کشمیر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتے. صحیح ہے. اگر آپ نے میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو یا تو مجھے اعتماد میں لیں یا میرے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں یا مجھے بتائیے کہ ہم آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے لگیں, آپ کو کیا ریزرویشنز ہیں. صحیح. اس میں 2 باتیں ہیں جو کہ بڑی پیوٹل ہیں, وہ کروشل ہیں, جو کہ پاکستانی میڈیا نے ڈسکس نہیں کی. صحیح. میں نے اس موضوع پر اس وقت 2019 میں کچھ لوگوں سے بات کی تھی. تمام کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے یہ بلڈوز کی گئی ہے. یہ لیجسلیشن رات کو 2 بجے کے وقت ہوئی ہے. صحیح. 272 کی اکثریت کو پورا کرنے کے لیے لوک سبھا میں مودی نے کچھ پارٹیوں کو اعتماد میں لیا اور ان کو وعدے کیے, لالچ پلچ دیے. جس وقت ان کا 272 ہو گیا تو انہوں نے یہ بل پاس کروا لیا. صحیح. رائٹ. اچھا اب لوک سبھا سے بل پاس ہو جاتا ہے اوبیسلی وہ اپر ہاؤس سینٹ میں جاتا ہے, جس کو راجیہ سبھا. اچھا راجیہ سبھا سے بھی انہوں نے بل پاس کروا لیا. بل انہوں نے یہ پاس کرایا کہ مقبوضہ کشمیر کو انہوں نے 2 یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائڈ کر دیا. اچھا اب وہ جب یہ اسٹیپ انہوں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ جو کشمیر ہے اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا اور جو لداخ ہے اس کو بھی یونین ٹیریٹری بنا دیا. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ لداخ بھی چائنا میں بانٹی ہے. اب چائنا اور پاکستان ایک جگہ ہے اور انڈیا ایک جگہ ہے, الگ سے ہے. اب صورتحال یہ بنی ہے کہ اس اقدام کی وہ اقدام ایکٹ تو بن گیا ہے لیکن اس کو مقامی اسمبلی نے ابھی تک منظور نہیں کیا. ایک مقبوضہ کشمیر میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے پچھلے سالوں میں, مشن 44+. مشن 44+ یہ ہے کہ 87 رکنی اسمبلی میں اگر آپ کے پاس 44 ارکان ہیں جو بی جے پی کے پاس کبھی نہیں ہوئے تو آپ اپنا وزیر اعلیٰ لا سکتے ہیں. مودی نے بہت کوشش کی کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے اپنا وزیر اعلیٰ لایا جائے لیکن وہ اس میں ناکام رہے. آج صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 6 سالوں سے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے کشمیر میں گورنر رول ہے اور مقامی گورنر جو ہے وہ مرکز کے اشارے پر کشمیر کو چلا رہا ہے. اچھا میں یہاں انٹرپٹ کروں گا آپ کے, یہ انڈیا کہتا ہے کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, کیا یہ اندرونی معاملہ ہے ان کا؟ نہیں, اب نہیں. دیکھیے آپ جس وقت تک آپ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی سے نہیں پوچھ لیتے اس وقت یہ کہنا قابل وقت ہے کہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے. صحیح. اب دیکھیے مودی کی تیسری ٹرم ہے اس وقت. مقبوضہ کشمیر کا وزیر اعلیٰ ہے عمر عبداللہ آپ کا اتحادی ہے. آپ اس کو کیوں نہیں کہتے کہ جناب یہ بل مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی میں پیش کیا جائے؟ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی جب تک انڈورس نہیں کرتی اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جینوئن ہے. بل پاس ہو گیا, ایکٹ بھی بن گیا, ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں ایک لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی کہ بلڈوز کیے گئے قانون کی کیا حیثیت ہوتی ہے. بلڈوز کیا ہوا قانون سے مراد ایسا قانون جو جلدی میں پاس کیا جائے اور اس میں جو ہے وہ پراپر ریڈنگ اور پراپر ڈبیٹ نہ ہو. بس آپ نے کیا بل کا اعلان کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد رائے شماری ہوتی ہے اور اس کو بل اپروو کر کے سینٹ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں بہت سارے لیکیونز ہیں اس میں 5 اگست کے اقدام میں. اور پاکستان کو انفارچونیٹلی پاکستان نے جو بنیادی غلطی کی, پاکستان کو اس جھگڑے میں جب یہ معاملہ دلی آئی سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا, اس کو فریق بنا چاہیے تھا جو پاکستان نہیں بنا. اور اس کی وجہ سے پاکستان نے بس مس کر دی ہے. لیکن کشمیر کی جو موجودہ اچھا اس جو 5 اگست کے معاملے پہ جو آرٹیکل 370 انڈیا میں کیا ہو سکتا ہے اور اقوام متحدہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ یہ ابھی تک ڈسپیوٹ معاملہ ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور رائے شماری کے مطابق حل ہونا ہے, تو اقوام متحدہ اس حوالے سے کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے اقوام متحدہ یہ کہہ سکتی ہے کہ اقوام متحدہ ایک مشن مقرر کرے جو اس بات کا جائزہ لے کہ پلیبسائٹ کس طرح ہو سکتا ہے, رائے شماری. صحیح ہے. اب کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے نقطہ نظر سے رائے شماری سے ہی حل ہوگا. اچھا منیب صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان ہے یہ 5 اگست کے انڈین اقدام کے خلاف کیا کر سکتا ہے اس وقت؟ دیکھیے 5 اگست کے اقدام کے خلاف کیا ہو سکتا ہے, بنیادی طور پر اگر آپ فریق بنتے
انڈین سپریم کورٹ میں تو آپ کا موقف سامنے آتا، وہ فیصلہ جو مرضی ہوتا، لیکن آپ کو ایک لڑائی میں ایک اسٹیک ہولڈر بننا پڑتا ہے. اگر آپ اس لڑائی میں اسٹیک ہولڈر نہیں بنیں گے تو آپ اس فیصلے پر تحفظات تو ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن دنیا یہ پوچھے گی کہ آپ اس لڑائی میں اسٹیک ہولڈر کیوں نہیں بنے. پاکستان نے یہ اس وقت کے صدر جو تھے، جو آج کے صدر سلطان محمود، یہ اس کو ان کو میں نے 5-6 سال پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کسی کو آگے کر کے یہ بھجوائیں، یہ کسی کو آگے کریں تاکہ وہ آپ کا مقدمہ لڑے دلی سپریم کورٹ میں جا کے. اب اس اقدام کی اجازت نہیں دینی تھی انڈیا نے، اور انفارچونیٹلی اب کیا ہو سکتا ہے، اب یہ ہو یہ سکتا ہے کہ پاکستان چین کے تعاون سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو یہ کہہ سکتا ہے کہ رائے شماری پر بحث کروائی جائے. اگر چائنا یہ موومنٹ پیش کرے، یہ قرارداد پیش کرے، اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر چائنا کو موومنٹ کرے گا تو اس قرارداد کو ویٹو نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے. پاکستان کرے گا تو رشیا کر سکتا ہے، فرانس کر سکتا ہے، دنیا کے P5 5 بڑے ممالک کر سکتے ہیں، لیکن وہ ریزولوشن اگر چائنا کرے گا تو اس کو ٹورپیڈو کرنا، ویٹو کرنا مسئلہ ہوگا. صحیح. پاکستان کو چین کے تعاون سے اپنے کارڈز کھیلنے چاہیے. ادروائز یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اور جنگ جو ہے وہ ناگزیر ہوگی، اور وہ پانی کے بستے پر ہوگی، کیونکہ پاکستان کی طرف آنے والے تمام دریاؤں پر انڈیا نے اپنے ڈیم بنا لیے ہیں. اور وہ جو ڈیم ہے، دیکھیے ڈیم بنانا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو قحط زدہ کر کے مار دیں. اب اگر پاکستان کی طرف آنے والے سارے مقبوضہ کشمیر سے پاکستان آنے والے سارے ڈیمز پر اگر انڈیا پاکستان کا پانی روک لیتا تو پاکستان کے پاس جنگ کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا. صحیح. بلاول بھٹو زرداری جب پچھلے ماہ گئے تھے امریکہ اور برسلس، تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ انڈیا از یوزنگ واٹر ایز اوفینسو اگینسٹ پاکستان، اور اگر یہ انڈیا نے یہ ہتھیار استعمال کیا، پاکستان کا پانی روکا، تو ہمارے پاس جنگ کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا. یہ بات قرین قیاس ہے. اور لیکن جنگ کی بھی سچویشن دیکھ لیں کہ حالیہ جنگ میں انڈیا کی کتنی پٹائی ہوئی ہے، اور اب وہ ایک ایک کر کے آج اس بات کو 2 ماہ ہونے کو ہیں، بالآخر سچ سامنے. سر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ طاقت سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا دیکھیے سفارتی؟ طاقت کا استعمال اگر ہوگا تو وہ پھر معاملہ کہیں بہت دور تک جائے گا، کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ اپنا دفاع ہی کرتا ہے، کہتا تو یہ کہ دفاع ہی کرتا پہلی دفعہ پاکستان نے اپنا مسل شو کیا ہے 6 اور 7 مئی کو اور 10 مئی کو، اور پاکستان نے ہندوستان کو بتایا کہ پاکستان روایتی جنگ میں اس سے پیچھے نہیں ہے. دیکھیے 6 اور 7 مئی کی جو لڑائی ہے اس کے بہت سے ڈائمینشنز ابھی سامنے آئیں گے، کچھ آ گئے ہیں، کچھ آئیں گے. یہ ایک کمپلیٹ فتح تھی، اٹس اے ٹوٹل وکٹری آف پاکستان آن اٹس آرچ رائیول انڈیا ان ٹرمز آف کنونشنل وارفیئر، in terms of drone warfare, in terms of cyber warfare, in terms of jamming the electronic devices of Indian aircrafts. پاکستان نے ہر لحاظ سے اپنے روایتی حریف کو بچھاڑا ہے، اور ہندوستان میں اس بات کا بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اچھا، اب جو اگلی جنگ ہوگی وہ ہوگی 5th جنریشن ایئرکرافٹ وار، 5ویں لڑاکا نسل کے طیاروں کی جنگ. مطلب ایسے جہاز جو کہ 5ویں نسل کی جہازوں، جو کہ جس طرح چائنا پاکستان کو J-35 دے رہا ہے، امریکہ انڈیا کو F-35 دے رہا ہے. اچھا، اب ڈاگ فائٹ کا زمانہ نہیں رہا. پہلے زمانے یہ ہوتا تھا 65-71 میں 1-to-1 بیٹل ہوتی تھی. اب 150 کلومیٹر کی دوری سے 300 کلومیٹر کی دوری میں سے آپ اپنی فضائی حدود سے اپنے ریڈار کے ذریعے، اپنے وقت سسٹمز کے ذریعے اب روایتی حریف کو ہٹ کر سکتے ہیں. یہ جو انڈیا اور پاکستان کو تجربہ گاہ تو نہیں سمجھ رہے چائنا اور امریکہ ان کو ہتھیار دے رہا ہے، چائنا ہمیں ہتھیار دے رہا ہے، اور اپنے ہتھیاروں کا یہی تجربہ ہو رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اپنی ویپنری ٹیسٹ کر رہا ہے پاکستان کے ذریعے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شاید کہا کہ جو ہم اب پاکستان کو F-35 دیں گے 5th جنریشن، وہ آدھی قیمت پہ دیں گے. اور اس کے بعد اب چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پکڑی نہیں جا رہی، کہ انڈونیشیا نے جو ڈیل ہے اس کی رفال کی وہ کینسل کر دی ہے. 8 ارب ڈالر کی ڈیل انہوں نے کینسل کر دی ہے. اب جو حالات بنے ہیں، بالکل آپ کا سوال بالکل جائز برمحل پر وقت ہے کہ دونوں ملک جو ہے اپنی 5th جنریشن ٹیکنالوجی ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور جس وقت ایک ملک اپنی ٹیکنالوجی جنگ میں ٹیسٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ میچ لیس ہوتی ہے. پھر اس کے متعلق یہ دنیا میں انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ کوئی بیٹل ہارڈن ہے، یعنی جنگ میں استعمال نہیں ہو. لیکن جب وہ ہو جائے گی تو پھر وہ دنیا جو ہے وہ دنیا میں اسلحے کی ایک نئی دوڑ شروع ہو گئی ہے.
اور اس کا جو ذمہ دار ہے میں نریندر دھرم داس مودی کو سمجھتا ہوں، جس نے پاکستان کے ساتھ بلا وجہ کی محاذرائی کر رکھی ہے، اور وہ ضرورت سے زیادہ جو محاذرائی ہوتی ہے وہ بیک فائر کرتی ہے، اور یہ جو محاذرائی شروع کی تھی مودی نے وہ بالکل بیک فائر کر گئی ہے. اور اس کا نقصان انڈیا کو ہوا ہے، اس کا نقصان انڈیا کو ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی. جی نہیں، امریکہ کو تو امریکہ تو ایک بڑی طاقت مطلب ہے، معاشی طور پہ اس کے جو نہیں امریکہ بہت بڑی. انڈیا کا جو امریکہ کا جو بجٹ ہے $900 ارب کا بجٹ ہے. پاکستان کا بجٹ بہت کم ہے، $9 ارب کا. انڈیا کا بجٹ $82 بلین کا ہے، $82 ارب کا. نقصان اگر ہوگا تو انڈیا کو ہوگا، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ تقریباً 29 بات کی ملی ہوئی ریاستوں کا مجموعہ ہے. صحیح. اور اگر مقبوضہ کشمیر میں جنگ ہوتی ہے تو پھر چائنا اس میں الٹیمیٹلی اس میں ایک پارٹنر بن جائے گا، کیونکہ چائنا از اے پارٹی ٹو دس کشمیر ڈسپیوٹ. صحیح. یہ جنگ الٹیمیٹلی اگر ہوئی تو ہندوستان کی وحدت کو نقصان پہنچے گا. صحیح. اور جس سے ایشیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا. صحیح. ہم اس طرف تو جائیں گے بعد میں کہ انڈیا میں مودی کو کیا نقصان ہوگا اور مودی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی یا نہیں آئے گی. آپ نے کہا تھا ایک انٹرویو میں ہمارے ساتھ کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی جب یہ معاملہ ہو رہا تھا. لیکن آپ اس سے پہلے یہ بتائیے کہ جو پاکستانی حکمران تھے اس وقت 2019 میں، انہوں نے پاکستان کے جو موقف ہے کشمیر کے حوالے سے اس کو کتنا نقصان پہنچایا، اور اس وقت کیا صورتحال ہے اگر پاکستان کا یہ جو 370 آرٹیکل کا جو معاملہ تھا، ہاں جی، تو یہ ایک دفعہ دوبارہ سے مسئلہ کشمیر ہائی لائٹ ہوا ہے، تو ان حکمرانوں کا کیا کردار ہے اور ان حکمرانوں کا کیا کردار تھا؟ دیکھیے جولائی 2019 میں عمران خان پرائم منسٹر کی حیثیت سے گئے تھے امریکہ. وہاں جا کے ٹرمپ کو کہہ کے آئے کہ آپ مسئلہ کشمیر میں میڈیشن کروائیں. دیکھیے جب طاقتور میڈیشن کرواتا ہوتا ہے تو اس طاقتور کے مفادات ہوتے ہیں. صحیح. طاقتور وہ میڈیشن کرواتے وقت دیکھ لیتا ہے کہ اس نے کس کے ساتھ دینا ہے، کس کو ڈنڈی مارنی ہے، کس کو پٹوانا ہے، کس کو صحیح ہے فائدہ دلوانا. امریکہ تو ہمیشہ مفادات بھی دیکھتا ہے. ہمیشہ مفادات کا. امریکہ اور انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرس، تصویراتی جس کو کہتے ہیں، تصویراتی ہمسائے، تصویراتی دوست جو ہے. تو عمران خان کا جو اقدام تھا بچگانا تھا، اور اس وقت ساری موڈیلٹیز طے ہو چکی تھیں، کیونکہ یہ جو دن ہوتے ہیں جولائی اگست سپٹمبر کے، ان دنوں مقبوضہ کشمیر میں ایک ایونٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں امرناتھ یاترا. جون کے آخر میں، جولائی کے فرسٹ ویک میں شروع ہوتی ہے اور یہ 45 دن تک چلتی ہے. اب اس ماہ جو ہو رہی ہے یہ 10 اگست تک چلے گی. یہ اٹس اے سیکرڈ جرنی آف دا ہندوز. اس میں مقدس ہندوؤں ایک ہے لارڈ شیو، وہ ہزاروں سال پہلے ایک جگہ ہے وہاں پر پہاڑی ہمالیہ کے پہاڑوں میں، وہاں پر ان کا مندر ہے، اور وہ اس مندر میں جا کے جو دعا کرتے ہیں ان کا ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ہندو میتھولوجی کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے. ہاں جی. تو اس مقدس سفر کو ہندو میتھولوجی میں امرناتھ یاترا کہا جاتا ہے. تو اس وقت بھی وہ جاری ہے، ہر سال ہوتی ہے، 1860 سے ہو رہی ہے ہر سال. تو جس سے ہی یہ ختم ہوگی تو ہندوستان مجھے لگتا ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی ہزیمت کا بدلہ تو لینا ہے کسی نہ کسی شکل میں. ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا. لیکن پاکستان کو 65 اور 71 والا پاکستان نہیں ہے. آپ نے ذکر کیا تھا عمران خان صاحب کا. عمران خان کی اس حرکت سے ایک مسئلہ کشمیر کو بہت نقصان پہنچا، پاکستان کو بہت نقصان پہنچا، اور ان کو خود بہت نقصان پہنچا. اور آج وہ شاید یہ ان کے زوال کی یہ بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جیل میں بیٹھے جو ہے وہ کال کوٹری پر ایک بہت مشکل میں جو ہے وہ مشکل سے دوچار ہیں، اور ان کی باہر آنے کی کوئی صورت مجھے دکھائی نہیں دیتی. صحیح ہے. ایک جو اس معاملے کا تھا 5 اگست کا، اور اس کا تو زوال مطلب چل رہا ہے، کیا مودی صاحب کا زوال شروع ہونے والا ہے کہ ہو چکا ہے؟ دیکھیے آر ایس ایس، کیونکہ وہاں میں گزارش کروں، آر ایس ایس نے جس وقت مودی پرائم منسٹر بنے تھے تو 5 سال پہلے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ جب آپ 75 ایئرس کے ہوں گے تو آپ کو اقتدار چھوڑنا پڑے گا. صحیح. ہندوستان میں جو اقتدار ہے یہ بی جے پی آر ایس ایس کا پولیٹیکل ونگ ہے. راشٹریہ سوامک سیوک سنگھ انتہا پسند ہندوؤں کی تنظیم ہے جو دنیا کا سب سے بڑا نان اسٹیٹ ایکٹرس ہے. ویسے میں 2011 میں گیا تھا انڈیا، تو ہمارا الہ آباد میں کنونشن تھا، تو میں نے دیکھا کہ یہ بڑے بڑے نکرز پہن کے تو ہاتھ میں ڈنڈے لیے یہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنے مقدس کلمات جو ہے گردانتے ہیں، اور یہ سب آرمڈ ہیں، مسلح ہیں بالکل. اور ان کا مشن یہ ہے کہ انڈونیشیا سے لے کر اور ادھر
افغانستان تک سارا جو علاقہ ہے وہ ہمارا ہے. اب انہوں نے 5 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مودی صاحب آپ کو 75 سال کی عمر میں اقتدار چھوڑنا پڑے گا. مودی 17 سپٹمبر کو 75 برس کے ہو رہے ہیں اور ان کو اقتدار چھوڑنا. ان کے جو نمبر 2 ہے امیت شاہ, انہوں نے پہلے اس بات کا انڈیا دے دیا ہے کہ وہ جس وقت اس کنڈیشن کو پہنچیں گے تو وہ چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا جی میں اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر یہی حال موہن بھاگوت کا ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ 75 سال کے ہو گئے ہیں, وہ جس وقت ان کو کہا جائے گا وہ اسٹیپ ڈاؤن کر دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خود بخود اقدار چھوڑتے ہیں یا RSS ان کو کہتی ہے. اگر RSS کہتی ہے تو مودی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو نہ کر سکے. ان کو جلد یا بدیر اقدار چھوڑنا پڑے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو آگے اگلا مہرہ ہوگا ان کا RSS کا, کیا وہ مودی سے زیادہ بدتر ہوگا یا کم بدتر ہوگا. صحیح. اچھا ہم چلتے ہیں اب پاکستان کی طرف. 5 اگست کو ایک ایسا معاملہ ہوا, عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا, ان کو جیل میں رکھا گیا. 2 سال ہونے والے ہیں, مطلب 5 اگست کیا اس نے اتفاق ہے کہ مودی کے نام اور عمران خان کی گرفتاری ایک ہی دن ہوئی ہے؟ ہاں جی ایسی ہے. کیا اس نے اتفاق, اس کو کہتے ہیں واٹ اے کو انسیڈنس. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا, ایک جرنلسٹ کے طور پہ میں پوچھوں؟ دیکھیں ایک کہاوت ہے کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. عمران خان کا جو سٹینس ہے وہ کبھی بھی پولیٹیشین کا سٹینس نہیں رہا. صحیح ہے. ان کا موقف جو ہے اس میں بہت سارے جھول ہوتے ہیں اور انہوں نے کبھی اس پر نظرثانی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. آپ دیکھیے کہ آپ مسئلہ کشمیر کا وہ حل سجیسٹ کر رہے ہیں جو مودی کو سوٹ کرتا ہے. امریکہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. امریکہ کبھی ایسی صورتحال پیدا نہیں کرے گا جو کہ پاکستان کے مفاد میں جاتی ہو, کیونکہ ہندوستان 1.5 ارب لوگوں کی مارکیٹ ہے اور وہ اتنی بڑی مارکیٹ کو دنیا کا کوئی ملک سپر طاقت ناراض نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں مئی سے پہلے کے واقعات کی. اب تو حالات کا جھکاؤ پاکستان کے حق میں ہے, لیکن اب دیکھنا یہ چاہیے عمران خان کو کہ کیا انہوں نے 9 مئی کو جو کچھ کیا اس پر وہ شرمسار ہیں. ٹھیک ہے, وہ لاکھ کہیں, لیکن اب یہ جو بلا ہے ان کے گل تو پڑ گئی ہے اور ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ خاصا انڈر دا کلاؤڈ ہے. اور ان کے پاس کیا آپشنز ہے, یہ فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے. نہیں, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دور نزدیک کہیں وہ باہر آ سکتے ہیں یا باہر آنے کی مجھے کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی. ان کی پارٹی میں دم خم نہیں ہے. نمبر 1, ان کا سٹینس جو ہے یا تو وہ 9 مئی پہ معذرت کریں, معافی مانگے قوم سے, صحیح, تو قوم ان کو معاف کر دے, افواج پاکستان ان کو معاف لیکن کر دے. جو ان کے بیانات آ رہے ہیں اس سے تو وہ ڈائریکٹ ان کو ہٹ کر رہے ہیں. تو تبھی وہ اندر, اسی لیے تو اندر ہے. صحیح ہے. اور بھی شاید رہیں گے, آنے والے دنوں میں مزید رہیں گے. صحیح. مجھے کیلنڈر میں کوئی ایسی ڈیٹ نظر نہیں آتی کہ عمران خان کی کوئی رہائی ہو رہی ہو. صحیح. اچھا, ایک طرف جماعت اسلامی کو لانگ مارچ کرنے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے, ان کو دھرنے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے, اور دوسری طرف PTI کو آج کویشچن بھی کیا گیا مریم اورنگزیب سے, تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف تو اجازت مل رہی ہے دھرنے کے بھی, مارچ کی بھی, اور دوسری طرف جو جماعت اسلامی 9 مئی کے واقعات میں فریق نہیں ہے. صحیح ہے. جماعت اسلامی نے 9 مئی میں کوئی اقدام نہیں کیا, تو جماعت کو کمپیئر نہ کرے PTI کے ساتھ. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں, بلکہ جماعت اسلامی تو مذمت کرتی ہے, مذمت کرتی ہے اس پہ. دیکھیے جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال وہ پاکستان کے آئین سے باہر نہیں کبھی گئے. صحیح. اور آج بھی ان کا جو مارچ ہے وہ گورنمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ گورنمنٹ کو یقین دہانی کا کہ پرتشدد نہیں ہوگا. صحیح. اور اگر ہر ایک کو احتجاج کا پرامن احتجاج کا حق ہر ایک کو ہے, اگر وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. صحیح ہے. مطلب کہ بیسک رائٹس میں یہ شامل ہے کہ ہر ایک کو پرامن احتجاج کا حق ہے. ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے. منیب صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے بہت شکریہ جی, اسٹوڈیو تشریف لائے. آپ نے مجھے اپنے کشمیر جیسے اہم دن پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. میں آپ کا, آپ کے چینل پاکستان میٹرز کا, آپ کی مینجمنٹ کا اور سارے اسٹاف کا شکر گزار ہوں, اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا انشاءاللہ. ضرور, یہ کوئی پہلا ہی آخری موقع نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بھی سلسلہ رہے گا اور آگے بھی ہم آپ کی رہنمائی کرتے آئیں. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, ہم پاکستان میٹر کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے مختلف ہونے والے ایونٹس کی بات کرتے ہیں. ہم آئندہ بھی پاکستان کے بارے میں بات کرتے رہیں گے, کیونکہ ہمارے نزدیک پاکستان میٹرز کرتا ہے. دیکھتے رہیے پاکستان میٹرز.